الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال أتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة، أو كما قال. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز سامعین و ناظرین، وبائی امراض یا وائرس کا پھیلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ اس وقت کرونا وائرس کی شکل میں جو آزمائش اور امتحان آیا ہوا ہے، اس میں دنیا بھر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کا لقمہ بن رہے ہیں، اور پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسفار پر پابندی لگ چکی ہے، لوگ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، معیشت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس نقصان کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائیں گی، جس سے عام لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ صورتحال کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کو ہدایات ملی ہیں، ان ہدایات کو بروکار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، آندھی اور طوفان آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر اللہ کے گھر کا رخ کرتے، مسجد کی طرف جاتے، اور مسجد میں صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور نماز اور دعا کی تلقین فرماتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا پھر اپنی زندگیوں کے اندر اس کے اوپر عمل رہا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یا ابا حمزہ هل کان یصیبکم مثل ھذا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کے اندر جو پریشانی اور تکلیف آئی ہوئی تھی اس کے متعلق پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال تو یہ تھا کہ اگر تیز ہوا بھی چل جاتی تو ہم لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اور مساجد کے اندر جا کر کے اللہ کے حضور روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور اللہ سے
دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ان مواقع کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر اس بات کا پختہ یقین اور اعتماد کو بٹھا لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 7 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو توبہ اور استغفار، کہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آفات اور بلیات کو ٹال دیتے ہیں۔ سچے دل سے انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور انسان کے ان گناہوں کی وجہ سے جو آفات اور بلیات نازل ہونی ہوتی ہیں اللہ رب العزت انہیں ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکامات کی بجاوری کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، تمام گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اختیار کرے گا، جو شخص خشیت الہی اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 استغفار کی کثرت، نمبر 2 تقوی اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، کہ دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی آفات اور بلیات کو ٹال دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا اس مصیبت کو دور کرنے میں فائدہ پہنچاتی ہے جو اتر چکی ہے، اور اس مصیبت کو روکنے میں فائدہ پہنچاتی ہے جو ابھی تک اتری نہیں ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ ان آفات اور مصائب اور ان پریشانیوں کے اوپر جزا فضا کے اندر مبتلا ہونے کے بجائے صبر کرنا، کہ جب انسان ان مصائب کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر کرے تو صبر کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان مصائب کو دور فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کا اہتمام اور نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ
نوافل کا بھی اہتمام کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ان مصائب کے دور کرنے کا سوال کریں کہ اللہ رب العزت نے خود اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ رب العزت بھی ہمیں یاد کریں گے۔ اور اللہ کے ذکر کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو روزانہ کی روزمرہ کو پڑھنے کی جو دعائیں ہیں صبح کی اور شام کی، ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ان دنوں کے اندر جن دعاؤں کے پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے بعض دعائیں حضرات علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں، جن کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پڑھنے کا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کا اہتمام کریں صبح و شام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس دن کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اس دعا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شام ہونے پر 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے تو اس رات اسے کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت میں بھی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو دن بھر کوئی زہریلی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طریقے سے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام صبح اور شام کم از کم 3 مرتبہ کر لیا جائے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی ما آتانی ربی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اجرنی من کل شیطان الرجیم ومن کل جبار عنید، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔
میں اللہ کے نام سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنی ذات پر اور اپنے دین پر۔ میں اللہ کے نام سے برکتیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ میں اللہ کے نام سے برکتیں چاہتا ہوں اپنے گھر والوں پر، اپنے مال پر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ مجھے ہر ملعون شیطان سے اور ہر باغی ظالم سے بچا لے، بے شک میرا محافظ وہ اللہ ہے جس نے کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور جو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر روگردانی کرنے والے روگردانی کریں تو کہیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا فرمایا وہ ہر نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس دعا کے پڑھنے کا بھی صبح و شام اہتمام کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ لا قوت الا باللہ، نیک اعمال کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا جو شخص بھی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے گا وہ شام تک ہر ایک آفت سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی پریشانی کے اندر، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں یا کسی کو دیکھیں یا کسی کے متعلق سنیں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ تو اسی طریقے سے ایک دعا یہ جس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جب کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھیں تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس آفت سے محفوظ رکھا جس میں اس نے آپ کو مبتلا کیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور جس نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی۔ فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا دیکھے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت اس مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے روزانہ صبح و شام اس دعا کے پڑھنے کا بھی اہتمام کر لے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک تسبیح جو ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت اس دعا کی پڑھ لی جائے۔
یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے آسمان اور زمین اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمتی کا واسطہ دے کر میں تو اس سے مدد طلب کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی اور بے چینی لاحق ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت چاہتا ہوں، فی دینی، اپنے دینی معاملات میں، و دنیا، اور اپنی دنیاوی زندگی میں، و اہلی، اور اپنے اہل و عیال میں، و مالی، اور اپنے مال میں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے چلے جانے سے، و تحول عافیتک، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، و فجاءت نقمتک، تیری سزا کے اچانک آ جانے سے، و جمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اسی طرح یہ دعا مانگ لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بلا اور مصیبت کی سختی سے، و درک الشقاء، اور بدبختی میں مبتلا ہو جانے سے، و سوء القضاء، اور قضاء کے اس فیصلے سے جو میرے حق میں اچھا نہ ہو، و شماتت الاعداء، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اسی طرح یہ دعا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اور میرے دائیں سے، وعن شمالی، اور میرے بائیں سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں اچانک ہلاکت میں ڈال دیے جاؤں میرے نیچے کی جانب سے۔ اسی طرح اس دعا کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس وسیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرس وسیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جنون اور جزام سے، والبرس، اور برس سے، وسیء الاسقام، اور بری بیماریوں سے۔ اور اس طرح یہ دعا بھی مانگنے کا اہتمام کر لیجیے،
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرمانا، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرمانا، وعافینا قبل ذلک، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا ورد بھی کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو کر لیا جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ میں جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور بچنے کی کوئی ہی صورت نہ رہی، تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ان اندھیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس دعا کے مانگنے کا بھی اہتمام کر لیا جائے صبح و شام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو توفیق دی ہے، اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ صدقہ اور خیرات کر لیا جائے کہ الصدقۃ ترد البلاء وتزید فی العمر، کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بیماری کے حملہ آور ہونے میں گندگی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، تو اس لیے ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے طور پر صفائی اور ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہدایات دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، محکمہ صحت کی طرف سے بھی، NHS کی طرف سے، WHO کی طرف سے، تو ان ہدایات کے اوپر جو صفائی اور ستھرائی کے متعلق ہوتی ہیں ان کو بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ اور ان میں سے ایک ہدایات عام طور پر یہ دی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ مسلسل دھوئے، اور بھیڑ بھاڑ کی جو جگہیں ہیں، رش والی جو جگہیں ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھے، باہر نکلے تو ماسک کا استعمال کرے، اور لوگوں سے وقتی طور پر مصافحہ کرنے سے رک جائے۔ تو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت اس آفت کو، اس پریشانی کو ہم سے دور فرمائے، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت اس کرونا جیسی وبا سے اس کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔